بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولد ایک سالانہ تہوار ہے جو اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے میں 12 ربیع الاول کی روایتی تاریخ پر اسلامی نبی محمد کی سالگرہ کی یاد دلاتا ہے۔ کچھ سنیوں کی روایات کا مرکزی دن مولد کو شیعہ مسلمان بھی منایا جاتا ہے۔ اس جشن کی تاریخ اسلام کے ابتدائی دنوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں جب کچھ تابعین نے سیشنوں کا انعقاد شروع کیا جس میں محمد کو اعزاز کے لیے تیار کردہ شاعری اور گانوں کو سنایا گیا تھا۔ اس جشن کی تاریخ کے ابتدائی دنوں کی طرف واپس آ جاتی ہے اور بڑے شہروں میں ہجوم کے لیے گایا گیا تھا۔ جشن کو عباسیڈیس اور فاطمیڈیس نے جاری رکھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ صلاح کے نائب مسلمان جنرل ککبری مولد کو عوامی طور پر منانے والے پہلے شخص تھے جو انہوں نے مدینہ میں نبی کی مسجد میں ایک متاثر کن تقریب میں کیا تھا۔ مراد کے تحت عثمانیوں نے اسے سرکاری تعطیل کا اعلان کیا۔ جشن منانے والوں نے محفل کو مولد پر رکھا جس میں مذہبی شاعری کو ایک دعوت کے ساتھ محمد کی تاریخ میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ مولد سے وابستہ دیگر کسٹم سپرجری روزہ اسلامی موسیقی اور دہر ہیں۔ اسلام کے بیشتر فرقے محمد کی سالگرہ کی یادگاری کو منظور کرتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر مسلم اکثریتی ممالک میں مولد مشاہدہ ایک تسلیم شدہ قومی تعطیل ہے۔ مولد کی اصطلاح عربی جڑ کے لفظ والد سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے پیدائش دینا یا اولاد۔ اگرچہ یہ کسی بھی دن پیدائش کے لیے عام اصطلاح ہے لیکن مولد عام طور پر محمد کی سالگرہ کے منانے سے مراد ہے۔ محمد کی پیدائش کے جشن کے طور پر بھیجا جانے کے ساتھ ساتھ مولد کی اصطلاح خاص طور پر محمد کی پیدائش کے جشن کے لیے تیار کردہ اور تلاوت یا اس دن کی تلاوت یا گایا و متن کے ساتھ مراد ہے۔ سنی مسلمانوں اور بیشتر شیعوں کی اکثریت کے مطابق محمد 12 تاریخ کو ربیع الاول کی پیدائش ہوئی۔ دوسری طرف بہت سے دولیور شیعہ مسلمان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ محمد کی پیدائش 17 تاریخ کو ربیع الاول کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ اخلاق یا اختلاف رائے کے معاملے کے طور پر کھڑا ہے کیونکہ اس کے بعد سے ممتاز شیعہ اسکالرز جیسے محمد ابن یعقوب الکیولنی، ابن بابویہ اور زین الدین الجوبی العاملی نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کی تصدیق کی ہے۔ بہرحال دوسروں کا کہنا ہے کہ محمد کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں ہے اور اسلامی روایات میں قطعی طور پر ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مولد کی صحیح تاریخ کا معاملہ ابن خلکان نے ریکارڈ کیا ہے کیونکہ اس جشن سے متعلق پہلا ثابت اختلاف ہے۔ اس جشن کی تاریخ اسلام کے ابتدائی ایام کی طرف واپس آ جاتی ہے جب کچھ تابعین نے سیشنوں کا انعقاد شروع کیا جس میں محمد کو اعزاز کے لیے تیار کردہ شاعری اور گانوں کو سنایا گیا تھا اور بڑے شہروں میں ہجوم کے لیے گایا گیا تھا۔ عثمانیوں نے اسے 1588 میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا۔ مولد قندیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مولد کی اصطلاح دنیا کے کچھ حصوں جیسے مصر میں بھی استعمال کی جاتی ہے جیسے دیگر تاریخی مذہبی شخصیات جیسے صوفی سنتوں کی سالگرہ کی تقریبات کے لیے عام اصطلاح کے طور پر۔ 1904 میں قاہرہ مصر میں بولک ایونیو میں مولد ان نابی جلوس۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں محمد کی پیدائش کا مشاہدہ ایک مقدس دن کے طور پر عام طور پر نجی طور پر کیا جاتا تھا اور بعد میں اس مولد ہاؤس میں آنے والے زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی۔
جو خاص طور پر اس جشن کے لیے سارا دن کھلا رہتا تھا۔ اس جشن کی تاریخ اسلام کی ابتدائی دنوں کی طرف واپس آ جاتی ہے، جب کچھ طبیعیوں نے سیشنوں کا انعقاد شروع کیا تھا، جس میں محمد کو اعزاز کے لیے تیار کردہ شاعری اور گانوں کی تلاوت کی گئی۔ ابتدائی تقریبات میں صوفی اثر و رسوخ کے عناصر شامل تھے، جن میں جانوروں کی قربانیوں اور مشعل راہ کے جلوسوں کے ساتھ عوامی خطبات اور دعوت بھی شامل تھی۔ یہ تقریبات دن کے دوران پیش آئیں۔ جدید دور کے مشاہدات کے برعکس حکمران نے تقریبات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قرآن مجید کے خطبات اور تلاوت کی پیشکش کے ساتھ EHL البائٹ پر زور دیا گیا۔ مولد کی صحیح اصلیت کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ تاریخ، سوچ اور ثقافت میں محمد کے مطابق خدا کے نبی آف کا ایک انسائیکلوپیڈیا۔ اس واقعے کی اہمیت اس وقت قائم ہوئی جب محمد نے پیر کے روز روزہ رکھا۔ اس دن کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پیدائش اس دن تھی، اور جب عمار نے اسلامی توقیت کے لیے محمد کی پیدائش کو ممکنہ طور پر شروع کیا، یہ تجویز کیا گیا کہ البیسیڈس کے الخیزوران نے سب سے پہلے مولد کو باقاعدہ بنایا تھا۔ ابتدائی طور پر ریکارڈ شدہ مولد تقریبات میں سے ایک 8ویں صدی میں اس وقت پیش آیا جب ہارون الرشید کی والدہ الخیزوران نے لوگوں کو اس جگہ پر دعا منانے اور خوشی کی دعوت دی جہاں محمد کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابن زبیر 1183 میں لکھتے ہیں کہ محمد کا یوم پیدائش ہر پیر کو ربیع الاول کے اس کی جائے پیدائش پہ منایا جاتا تھا، جسے پہلے ہی عباسیڈیز کے تحت عقیدت کی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیڈن یونیورسٹی کے نیکو کیپٹن کے مفروضے کے مطابق مولد کا آغاز فاطمی ڈیز نے کیا تھا۔ یہ بیان کیا گیا ہے یہ خیال کہ مولد کا جشن فاطمی خاندان کے ساتھ شروع ہوا ہے، آج کل مذہبی پولیمیٹکس اور سیکولر اسکالرز دونوں کے درمیان عالمی سطح پر قبول کیا گیا ہے۔ انمیری شمیل یہ بھی کہتے ہیں کہ ایجمیڈس کے دوران محمد کے دن کی یادداشت کا جشن منانے کا رجحان سب سے زیادہ اور تہوار کے دنوں میں سب سے زیادہ تہوار کے دنوں کو منانے کا رجحان پیش کیا گیا۔ مصری مورخ مزریزی نے 1122 میں اس طرح کے ایک جشن کو ایک ایسے موقع کے طور پر بیان کیا ہے جس میں بنیادی طور پر اسکالرز اور مذہبی اداروں نے حصہ لیا تھا۔ انہوں نے واضح سنا مٹھائیاں تقسیم کی، خاص طور پر شہد۔ محمد کے پسندیدہ اور غریبوں کو بھیک ملا۔ ایشیا کی اصل کو اکثر ان سنیوں نے نوٹ کیا ہے جو مولد کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق تاہم فاطمی ڈیس نے جو کچھ کیا وہ محض عدالتی عہدیداروں کا جلوس تھا جس میں عوام شامل نہیں تھے، لیکن وہ فاطمی خلیفہ کی عدالت تک ہی محدود تھے۔ لہذا یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پہلا مولد جشن جو ایک عوامی تہوار تھا، اس کا آغاز سانس نے 1207 میں مفرالدون ککوری نے کیا تھا۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اس جشن کو ابو العباس العذافی نے مسلم برادری کو مضبوط بنانے اور عیسائی تہواروں کا مقابلہ کرنے کے ایک طریقہ کے طور پر شہر سیونا میں متعارف کرایا تھا۔ 1207 میں ترک جنرل ککبری نے اربیل میں مولد کا پہلا سالانہ عوامی تہوار شروع کیا۔ ککبری سلاطین کا بہنوئی تھا اور جلد ہی یہ تہوار مسلم دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ چونکہ سلاطین اور ککبری دونوں صوفی تھے، صوفی عقیدت مندوں میں یہ تہوار تیزی سے مقبول ہوا جو اس دن تک باقی ہے۔ عثمانیوں نے اسے 1588 میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا۔